نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو آدمی دین کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے تو بعض دفعہ ہم افراط کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ دین کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر افراط بھی برا ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جانا، اور تفریط بھی برے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ اعتدال کے اوپر رہنا۔ تو جب ہم دین کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں تو شروع کے اندر کیونکہ جوش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم بعض دفعہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتے، اور جو ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے ہم اس سے ہٹ جایا کرتے ہیں۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہماری زندگیوں کے اندر نئی نئی جب چینجز آئی تھیں تو اس وقت ایک بڑا شوق تھا، اور ہر چیز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس اب تو ہم کیا کر لیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں ذرا آہستہ 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 انسان اعتدال کے اوپر آتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک فون آیا، اور جو تھے وہ ایک صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میری اہلیہ جو ہیں وہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ سارا ٹائم پڑھانے کے اندر اور یہ چیزیں درس قرآن ادھر ادھر ہر وقت کہتے ہیں۔ میں نے خود کیا کیا، شادی کے بعد انہوں نے ساری پڑھائی وغیرہ کی، سب کچھ کیا، اور وہ جو تھے میں نے ان کو کبھی نہیں روکا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہے، جو مرضی کریں، آپ پڑھائیں، سارا کچھ کریں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ وہ اتنی زیادہ اس چیز کے اندر مگن ہو گئیں پڑھانا کہ ابھی میں نے ادھر درس قرآن وہ کرنا ہے، تفسیر کا درس دینا ہے، ابھی ادھر دینا ہے، ابھی اس جگہ کے اوپر دینا ہے، پھر آن لائن دینا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ گھر کے اندر جو بچوں کی تربیت کے اوپر اثر آنے لگ پڑا، کہ بچوں کو جو ٹائم دینا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اور اب ہماری بچیوں اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتی ہیں اور باہر کو جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بچیوں کو کیوں نہیں پڑھاتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی وہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں گھر کے اندر ان سے، اور ہوتا بھی ہے بعض دفعہ ماں باپ سے اس طرح نہیں پڑھتے بچے جو ہوتے ہیں، لیکن یہ سارا ٹائم جو ہے۔ تو مجھے لگا کہ واقعی خاوند جو ہے نا ذرا تنگ آئے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر، اس معاملے میں تنگ ہیں۔ پھر اس طرح ایک دفعہ دوبارہ مجھے ایک فون آیا، اور اس میں بھی مجھے اس طرح ہی کسی خاوند نے کہا کہ جو گھر والے جو ہیں وہ سارا ٹائم پڑھنے پڑھانے کے چکروں کے اندر ہوتے ہیں، تو گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں فرق پڑتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے، اور ان کا جو ہے وہ آپ سے تعلق بھی ہے۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے ذرا یہ چیز دیکھیں کہ جی آپ برا نہ منائیں۔ بڑے اچھی طریقے سے بات کی انہوں نے، اور اس میں سے کہ آپ برا نہ منائیے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ سے تعلق بھی ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورے طور پہ مینیج کریں اور خیال رکھیں سارے۔ تو بات تو صحیح ہے کہ دیکھیں دین کیا ہے، ہر چیز میں بیلنس رکھنے کا نام دین ہے۔ اگر آپ ایک چیز کے اندر بہت زیادہ لگ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کیا کرنا ہے، میں دن کے اندر جو ہے نا 17 18 گھنٹے 20 گھنٹے پڑھاؤں گا، فیملی لائف ہو اس کو آپ پیچھے وہ کر دیں، اس سے جو بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، یا اگر عورت ہے تو اس کا خاوند ہے یا اس کے بچے ہیں، وہ دین سے تھوڑے سے دور ہونے لگ پڑیں گے، اور یہ ہوتا ہے۔
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں جو تھا وہ جو کوالٹی ٹائم تھا وہ ہمیں دیا نہیں گیا، اور یہ جو تھا ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ جو تھیں وہ سارا ٹائم اپنی چیزوں کے اندر مصروف رہے، تو انہوں نے ہمیں پورا ٹائم دیا۔ تو یہ میں دینداروں کے حوالے سے، آپ ویسے بھی دیکھیں گے ڈاکٹرس کے جو بچے ہوتے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیے، کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ یہ دیکھا، اور جو تھے اپنے اس میں سے جو جاننے والوں میں سے کہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر، تو وہ سارا ٹائم کیا ہے، صبح جاب کے اوپر ہیں، شام کا کلینک میں ہیں، پال رہا کون ہے؟ نوکر پال رہے ہیں ان کو، تو نوکر ہی ان کے کیا بنے ہوئے ہیں، وہ ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو اب نوکر کیا تربیت کرتا ہے؟ تو بچوں کے اندر جو محبت والا جو عنصر ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگ پڑتا ہے، کم ہونے لگ پڑتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ تو وہ چاہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ کی توجہ میری طرف ہو۔ اچھا، میرے ساتھ خود بھی وہ ہوگا، مسئلہ یہ رہتا ہے کہ میرا بہت زیادہ پڑھانے کا ٹائم وہ ہوتا ہے، لیکن میں اس چیز کو ضرور کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں جامعہ کے اندر اگر ہوں تو اذان ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں گھر کا چکر لگا کے آؤں، جا کے چاہے میں 5 منٹ کے لیے آؤں، میں وضو گھر سے کر کے جاتا ہوں کہ نماز کے لیے جو ہے میں جاؤں گا تو میں 5-10 منٹ کے لیے گھر سے بچوں سے ہو کے پھر اس کے بعد جو ہے میں جاؤں۔ اور وہ اسی وجہ سے تھوڑی سی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم یہ ہے کہ اگر مجھے جامعہ کی طرف سے ذمہ داریاں میری زیادہ ہیں تو مجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، میں اپنی اولاد کو بھول جاؤں اور میں پوری دنیا کی اصلاح کی فکر میں پڑ جاؤں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ انسان کے ذمے سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے، قو انفسکم، تو بھئی تم اپنے آپ کو بچاؤ سب سے پہلے، پھر نمبر 2 کیا ہے؟ وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کو نارن، آگ سے، جہنم سے جو ہے بچاؤ جو ہے۔ تو ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ساری دنیا کی فکر میں ہوتے ہیں کہ جی ساری دنیا کو ہم کیا کر دیں گے، امریکہ کی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جی وہاں پہ جو ہے دین کا ہم کام جو ہے نا پہنچا دیں۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تو کہنے کو تو یہ ہو گیا، پرابلم تو یہ آ گیا، مینج کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمیشہ اپنی پرائرٹیز جو ہے نا وہ ڈیفائن ہونی چاہیے کہ پرائرٹیز کیا کیا ہے میرے لیے، فرسٹ پرائرٹی کیا ہوگی، سیکنڈ پرائرٹی کیا ہے، تھرڈ پرائرٹی کیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو جو فضول کام ہے ان سے کیسے بچانا ہے۔ جس آدمی کی زندگی کے اندر فضول کام نکل جاتے ہیں نا اس کی زندگی دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے، اور ایک آدمی کام کا آدمی ہو اس کو آپ فضول کاموں میں لگا دیجئے وہ تباہ ہو جائے گا۔ جو ہم لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑا گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت کو، اس کے وہ ٹائم سلاٹس جو ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں کے اندر لگا دیں گے، کسی چیز میں وہ کر دیے لگ گئے۔ تو بہت سے لوگ کیا ہیں اس میں سے وہ کہتے ہیں جناب کہ جی دیکھیں، جیسے ہم ساری دنیا جو ہے جب ٹریفک سڑک پہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی سارے بڑے وقت کے اتنے وہ ہیں جلد سے جلد پہنچنے کے لیے اس میں سے، لیکن لگ جائیں گے کسی کاموں کے اندر یا باتوں میں لگ گئے تو پھر وہ کوئی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک چیز تو یہ اپنی طے کر لیں کہ جی ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہم نے کس کس چیز کو وقت دینا ہے، ہماری فیملی ہم سے کتنا ٹائم وہ کر گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا
کہ سارا ٹائم ہی کیا کریں آپ، پورا کا پورا جو ہے نا وہ فیملی کے اندر ہی لگا دیا، یا کچھ اس کے علاوہ کوئی کسی کام میں اور لگے ہی نہیں. لیکن جو جس چیز کی ضرورت ہے اس جگہ کا ضرور سوچیں، اور اپنے روزانہ کے ٹائم کے اندر دیکھیں کہ میرا ٹائم کس کس جگہ پر زیادہ ضائع ہوتا ہے، ضائع کس جگہ کے اوپر ہو رہا ہے، اور اس کو میں کیسے بچا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اگر ہم گروسری لینے جا رہے ہیں، سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا اتنا ٹائم لگتا ہے، تو آپ کیا کریں، مہینے کے اندر اس گروسری کی آپ بنا لیتے ہیں کہ جناب مجھے مہینے میں ایک ہی دفعہ جا کے کیا کر لینے چاہیے، وہ چیزیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں میں ایک ہی دفعہ جا کے لے لوں. جو چیزیں جو ہے چلو جو ہفتے تک چل سکتی ہیں آپ اس کو ہفتے کے اندر وہ کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جی آپ کو ایک دو دنوں بعد چاہیے ہوتی ہیں تو آپ اس کو وہ کر لیں. اور جائیں آپ پلیز، جا کے سو جائیں آپ، ٹھیک ہے. تو وقت کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اگر آپ نہیں کریں گے نا، اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی فیلڈ کے کیا ہوتے ہیں، چیمپئنز ہوتے ہیں، فیلڈ کے چیمپئن ہوں گے اپنی فیلڈ کے اندر جو ہیں، لیکن ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف جو ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ تو بہت زبردست قسم کا وہ ہے، آپ جیسے لوگ ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے، لیکن ہم اس فیلڈ کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی انڈیویجول کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے انڈیویجولس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. یہ جو بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں، ان کی شادیاں جو ناکام ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے جو یہی چیزیں جو ہیں، فیم اور پیسہ اور یہ ساری چیزیں ہی اصل بن جاتی ہیں، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. ایسے ہی بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی فیلڈ کے اندر بہت ٹاپ کلاس ہوتے ہیں، لیکن لائف کے اندر کیا ہو جاتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں ایز این انڈیویجول جو ہیں. کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ان کو سمجھا ہی نہیں کہ بھئی ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو اپنے آپ کو سوچیں بیٹھ کے کہ بھائی مجھ سے کیا چیز کتنی مجھ سے ڈیمانڈنگ ہے، اور میں نے کتنا ٹائم دینا ہے. آپ بہت اچھے ہو سکتے ہیں جی، آپ درس قرآن بڑا اچھا دیں، آپ باہر آپ کی دنیا واہ واہ کرے ساری کی ساری، لیکن آپ گھر کے اندر آئیں اور آپ سے جو ہے نا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ خوش نہ ہوں، گھر والے خوش نہ ہوں، تو آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کو سکون نہیں ہوگا. آپ کی فیملی کے اندر اگر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اور ہاں جو ٹائم کا جو مسئلہ ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کیا ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی. باہر اگرچہ آپ کیا ہوں گے، بہت جو ہے بڑے چیمپئن شمار ہوں گے آپ. میں تو بہت سے دیکھتا ہوں، میں تو علماء کو بھی دیکھتا ہوں، کئی عالمات ہوتی ہیں بڑے مشہور وہ ہوتی ہیں، فلاں جو ہے ان کے ٹائم سلاٹس بھی بڑے وہ ہوتے ہیں جی. ابھی درس قرآن 11 سے 1 بجے اس جگہ کے اوپر، شام کو 3 سے 5 فلاں جگہ کے اوپر، اس ٹائم سے اس جگہ تک جو ہے اس جگہ کے اوپر. مجھے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ان کے بچے بھی ہیں، سب چیزیں، یہ کیسے فیملی کو کیسے مینج کیسے کریں گے. اس لیے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اتنا کام کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی اس کو دیکھتے ہوئے، اپنی اس میں سے دیکھتے ہوئے چیز آپ چھوڑے نہیں گا. آپ
اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کام کو کیا کر لیں, اس کو وہ ٹائم کا تھوڑا سا کم رکھ لیں, فیملی کو بھی ٹائم دیں, اپنے جو ہے اپنے پروفیشن کو بھی ٹائم دیں. لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کر لیتے ہیں, چیزوں کو بعض دفعہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. بعض لوگ دوڑتے ہیں جی پیسے کے پیچھے کہ پیسہ پیسہ پیسہ, ساری زندگی وہ پیسہ کماتے رہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ پیسہ آ چکا ہوتا ہے سب کچھ وہ کر کے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے جو وقت تھا انجوائے کرنے کا وہ اس وقت وہ ضائع کیا ہوا ہوتا ہے. وہ وقت ضائع کیا ہوا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی ورک کے اندر تھوڑا سا کیا کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں. کوالٹی ورک کے اندر آپ کہو کہ نہیں جی میں نے تو کیا کرنا ہے, کوالٹی ورک کرنا ہے, تو مجھے اس کے لیے کیا چاہیے, سارے سرکمسٹانسز انوائرمنٹ مجھے ٹاپ کلاس چاہیے. میں آپ پڑھا رہا ہوتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی جیسے بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میں اب یہ کرنا شروع کر دوں نہیں میری ریکارڈنگ کے اندر ایشو آتے ہیں, مجھے مسئلہ ہوگا, یہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی ہے, فلاں نہیں ہوتا. تو اس میں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں آپ کو لائف کے اندر. تو اس لیے آپ جو ہیں یہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیکھ کے کبھی سوچ کے بیٹھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا کیا چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ میں بعض لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایٹ اے ٹائم کیا ہوتے ہیں 6 کورسز کر رہے ہیں, 8 کورسز کر رہے ہیں. جی بھائی وہ آپ مینیج کیسے کرو گے ان 6 کورسز کو, آپ کی فیملی لائف کے اوپر کتنا وہ پڑے گا, فرق پڑے گا. آپ دیکھیں آپ 2 کورس, 1 کورس کر لیں, 2 کورس کر لیں, آپ ساری چیزیں تو لائف کے اندر نہیں حاصل کر سکتے نا. میں کہوں کہ جناب میں یہ بھی پڑھ لوں, میں یہ بھی پڑھ لوں, میں یہ بھی کر لوں, وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جن لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا, جنہوں نے اپنے آپ سے مینیج کرتے ہیں, ان کی زندگی ایک تو یہ ہوگا کہ ان کو ریگریٹس نہیں ہوں گے, بعد میں کبھی ریگریٹس نہیں ہوں گے. اور جنہوں نے نہیں وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے وہ لائف کے اندر شاید بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیں اور سب کچھ وہ کر لیں, ان کو بعد میں کیا ہوگا, وہ ایک افسوس ہوگا کہ کاش ہم کیا کرتے, کچھ اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالتے, کچھ اپنے دوستوں کے لیے بھی کچھ وقت وغیرہ ہمارے پاس ہوتا. یہ سوچیں آج بیٹھ کے اپنی لائف کے اوپر ایک وہ کیجئے. اچھا پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے ہماری فیملی ہم سے کتنی خوش ہے. جب ہم دینداری پہ چلتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ایک اس کو خود ازمپشنز کر لیتے ہیں. وہ یہ ازمپشنز ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم کیونکہ دین پہ چل رہے ہیں اس لیے ہماری فیملی ہم سے خوش نہیں چل سکتی, نہیں ہوگی کبھی بھی. کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, وہ تھوڑا دین پہ چل رہے ہوتے ہیں, باقی جو ہوتے ہیں وہ دین پہ نہیں چل رہے ہوتے. تو دینداروں نے ایک ازامپشن یہ کریٹ کر لی ہوتی ہے
کہ دیکھو کیونکہ ہم دین کا کام کریں گے اس لیے ہم سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے ہم اس اصل سچویشن تک پہنچ نہیں پاتے کہ بھئی اس کی وجوہات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کی فیملی آپ سے ٹائم مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں کہاں سے ٹائم دوں ان کو، اس لیے وہ ناراض ہوں گے تو آپ نے ایک فوراً جو ہے نا ان کے اوپر وہ کر دیں گے کہ جناب دیکھو یہ دین کا ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، یہ ہمیں دین کا کام نہیں کرنے دیتے، چاہتے ہی نہیں ہے کہ دین کا کام ہو۔ حالانکہ وہ یہ نہیں چیز کو کر رہے ہوتے کہ جی آپ ٹوٹلی کیا ہوں بس اس کام میں لگ جائیں۔ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ہمارے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ان سے کیا کریں، بات کریں، ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا ہوں، تھوڑا سا باہر جائیں، کچھ لائف کو جو ہے وہ انجوائے کریں ہم جو ہے۔ میں ابھی جو تھا ابھی 10:30 کے قریب جو ہے جو تھا وہ باہر جو تھے وہ بچے جو تھے وہ باہر نکلے گلی کے اندر، تو میرے بچے جو ہیں وہ آئے اور تو چھوٹی بیٹی جو ہے طوبہ وہ مجھے کہنے لگی کہ بابا آپ ہمارے ساتھ باہر چلے، ہم خود اکیلے نہیں باہر جانا چاہتے، گارڈ ہوتا ہے باہر جو ہے سارا وہ، میں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا آپ آئیں ہمارے ساتھ جو ہیں۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا، میں نے کہا واقعی دیکھو بچے کیا ہوتے ہیں، اگرچہ کوئی سیکیورٹی کوئی ایشو نہیں کچھ نہیں سارا، لیکن بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک سیکیورٹی ایک سیکیور ان کو فیلنگ ہوتی ہے، ان کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ماں باپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بچوں کو ویسے پارک بھیجیں ان کی ایک اور سچویشن ہوگی، اور چھوٹے بچے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ماں یا باپ جاتا ہے اس وقت بچے کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ تو لائف کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جناب ہاں آپ نے کیا کر دیا، جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فیملی کو پیسہ دے دیا ہے نا، جب پیسہ دے دیا ہے اب وہ کیا کریں، بس ٹھیک ہے انجوائے کریں لائف کو، میں پیسہ بناؤں، میں پیسے بننے کی مشین بن جاؤں اور فیملی کو پیسہ ملتا رہے، تو بس ٹھیک ہو گیا بات جو ہے۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کو ٹائم دوں، توجہ دوں۔ تو تھوڑا سا بیٹھ کے کریں، سوچیں بیٹھ کے، اور میری فیملی مجھ سے کیوں نہ خوش ہوتی ہے، نہ خوش کیوں ہے۔ میں اپنی اہلیہ سے وہ کرتا ہوتا ہوں کہ بھئی تمہیں کیا چیز ہوتی ہے مجھ سے، اور اس کا بھی یہی گلہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، مصروفیات زیادہ ہیں، اس لیے میں پھر تھوڑی سی کوشش ضرور کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ بھئی جس دن ہفتہ اتوار ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو مجھے کیا کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے، اگر باہر نکلنا ہے تو میں باہر جاؤں گا، جی پارک لے کے جانا ہے، کہیں وہ جاؤں گا تو میں ساتھ جاؤں گا۔ پھر تو وہ وقت دینے پڑتے ہیں۔ میں ان کو یہ کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں میں نے کتنے بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ میں کئی سال سے ارادہ تھا کہ میں فلکیات کے اوپر ایک کتاب لکھنے کی وہ چل رہا تھا کام جو ہے، حلال فوڈز کے اوپر ایک کتاب لکھنے کا وہ تھا، وہ اب کئی سالوں سے کام جو ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے، اور یہاں تک وہ ہوا کہ حلال فوڈز کا جتنا میرا کام ہوا تھا وہ بچوں نے کیا کر دیا، اس کو وہ ایک میں نے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا وہ کاٹ کے انہوں نے کاٹ کے کینچیوں سے وہ سارا کا سارا انہوں نے پھینک بھی دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا خاصا مٹیریل تھا جمع کیا ہوا۔
اس لیے اپنے ارد گرد والے لوگوں سے ضرور پوچھیں کہ آپ کو ہمارے اندر کیا خامیاں نظر آتی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ سننے کی عادت ڈالیں۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم اپنی تعریف پہ تو خوش ہوتے ہیں کہ آپ کسی نے تعریف کر دی، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ برداشت نہیں کریں گے کبھی بھی کہ کیوں آپ نے میرے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہو، اور اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، سیرت کو، کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنا وقت جو تھا 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔ وقت جو تھا 3 حصوں کے اندر، ایک کیا تھا، ایک باہر کے لیے جو ہے، اس میں سے باہر کے لوگوں کے لیے ان کا بھی ایک وہ تھا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک جو اپنی ذات کے لیے، جو اسے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو ہے۔ کیونکہ ہم انسان کی اچھی زندگی کیا ہو گئی جب وہ ایک کمپلیٹ انڈیویجول بنے گا، ایک فیلڈ میں آپ کیا ہوں، ٹاپ موسٹ ہوں، باقی جگہوں پہ آپ کیا ہیں، بالکل ناکام ہو زندگی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی آپ سب کو ان چیزوں پہ سوچنے کی اور ہمیں اس پہ ہمت عطا کرے اللہ تعالیٰ، کہ ہم جو ہے نا، جہاں جہاں ہماری اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے کسی معاملے کے اندر، تو اس کو ہم جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ بس آج اتنا ہی، ان شاء اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔